بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج شیخ نے سورہ سجدہ، احزاب اور سورہ سبا کی تلاوت کی۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی کئی بار بتا چکے ہیں، ماشاءاللہ اتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں شیخ صاحب کے پتہ بھی نہیں پڑتا، اتنی لمبی لمبی سوراز کب ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قبول کرے اس عبادت کو۔ اس میں احزاب میں خاص طور سے کافی امپورٹنٹ مدینے کی سورہ ہے، جس میں ہم آئیں گے انشاءاللہ سجدے کے بعد، سورہ سجدہ کے بعد، جس میں پیوریفیکیشن کا، جو مسلمانوں کی سوسائٹی کو پیوریفائی کرنے کا، تزکیہ، تطہیر، صفائی کرنے کا جو پروسیس ہے وہ کافی انٹینس ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ فتح مکے کے سے پہلے کا فیز ہے یہ۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کا عروج ہی عروج، اس کے بعد کئی صدیوں تک۔ سورہ سجدہ میں دوسری آیت سے ہی بات شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ یہ قرآن کے اوپر اور رسالت کے اوپر جو ڈاؤٹ کریٹ کرتے تھے دین کے دشمن، اللہ کے مشن کے دشمن، کہ یہ کتاب بھی اللہ کی کتاب نہیں ہے اور یہ رسول بھی اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں ہے، تو اس کو بار بار اس کا صفائی کی گئی ہے۔ اس میں پہلی سیکنڈ آیا میں قرآن کے تعلق سے، اور دوسری تھرڈ آیا میں رسول کے تعلق سے۔ ام یقولون افطرا، کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تم نے گڑھ لی ہے کتاب، بل هو الحق من ربک، یہ تو تمہارے رب کی طرف سے حق آیا ہے۔ اور کیوں آیا ہے وہ؟ لتنذر قوما، یہ ہے اصل چیز، کہ تم اپنے لوگوں کو وارن کرو۔ وارننگ ہے یہ، اللہ کی کتاب جو ہے یہ پوری کی پوری وارننگ ہے۔ یہ کاہے کی وارننگ ہے؟ دنیا کی بھی ذلت، جس سے کہ اس وقت پوری مسلمان قوم گزر رہی ہے، قدم قدم پہ جوتے کھا رہے ہیں، کالا منہ ہو رہا ہے قدم قدم پہ۔ اور اس کے بعد یہ تو ٹیمپریری ذلت ہے، اصل ذلت، اصل ناکامی، اصل خسارہ، اصل لاس، ایٹرنل لاس جو ہے وہ قیامت کے بعد شروع ہوگا۔ من ربک لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون، اس لیے کہ ان لوگوں کو وارن کرو، اس لیے کہ اس سے پہلے ان کے پاس کوئی وارنر نہیں آیا تھا۔ یہ بنی اسماعیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے، قریش مکہ کے بارے میں۔ بنی اسرائیل کے پاس تو بہت سارے وارنرز آ کے جا چکے تھے۔ کیوں کرو، وارن کیوں کرو؟ من قبلک لعلکم یہتدون، یہ جو قرآن جو پڑھا جاتا ہے بالکل ڈھوروں کی طرح تلاوت کی جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے گائیڈنس حاصل نہیں ہوتی، اس سے کوئی وہ نہیں ملتی، ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کلیئرٹی کے ساتھ جگہ جگہ کہ لعلہم یہتدون، یہ تمہارے لیے گائیڈنس ہے، گائیڈنس کے لیے ہے۔ گائیڈنس ظاہر ہے اسی سے ملتی ہے جو ہماری اپنی اس زبان میں ہم پڑھیں، سنیں، سمجھیں، جو کہ ہماری اپنی زبان ہے۔ پھر چوتھے وہاں سے پھر بات اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں کلیئر کرتا ہے، رسالت کے بارے میں کلیئر کرتا ہے، پھر اپنے بارے میں بات، توحید کی بات۔ یہ پوری کی پوری یہ جو ایمانیات ہے ہمارے، فرسٹ پلر جو ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو اسٹرینتھن کرتا رہتا ہے بار بار، کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ایمان کا حصہ ہے یہ ہمارا، رسول اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے، اور اللہ جو ہے توحید کا جو پورا کا پورا جو کہنا چاہیے سینٹرل پلر ہے ایمانیات کا، مین پلر ہے، وہ وہاں سے پھر بات شروع کرتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے کہ زمین اور آسمان بنائے۔ اور اس کو ہم پہلے بھی یہ بات لا چکے ہیں، جو 6 دن کا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ستۃ ایام، کہ 6 دن میں بنا کے ہی اسٹیبلشڈ ہمسیلف ابو دا تھرون، یہ ابو دا تھرون، یہ اس میں کسی نیک مسلمان کو، کسی نیٹ اینڈ کلین ہارٹڈ مسلمان کو الجھنا نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو 6 دن کیوں لگے، وہ کیسے والے 6 دن تھے۔ لیکن پھر بھی چونکہ انسان کے اندر کیوریوسٹی ہے، انکوائری بیسڈ اس کا اسٹرکچر ہے دماغ کا، تو اس کو نیکسٹ آیت میں کلیئر کر دیا گیا ہے کہ یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ ایک ایسے دن میں کرتا ہے، یہ معاملات جو اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، جو تمہارے
حساب سے, تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال کا ایک دن ہوتا ہے, 1000 سال کا ایک دن ہوتا ہے. یہ 5ویں نمبر کی آیت میں اس کو بھی تھوڑا کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ان بحثوں میں مت پڑھو, ان آرگیومنٹس میں, ڈیبیٹس, ڈسکشنز میں کہ یہ کون سے 6 دن ہیں اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے. اصل چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے سب زمین اور آسمان اور یہ پوری کائنات بنائی ہے اور اسی کو وہ کنٹرول کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں جا کے وہ نعوذ باللہ سو گیا ہے جا کے اور ہی از ناٹ اویئر کہ تم کیا کر رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ. 7 اور 8 میں وہ بات پھر سے دہرائی گئی ہے, انسان کو اپنی اوقات دکھائی گئی ہے بار بار کہ زیادہ چوڑے ہونے کی, زیادہ ایروگینس کی, زیادہ پھولنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری جو اوقات ہے, تمہاری جو اوریجن ہے, تمہارا جو جینیسس ہے وہ بہت ہی حقیر ہے, وہ بہت ہی ایک لو لیول کی چیزیں ہیں دونوں. تمہارا اوریجنل ماڈل جو تھا وہ مٹی تھی, مٹی سے بنے ہو تم, اور اس کے بعد جو ریپروڈکشن سائیکل پروسیس جو ہے وہ ماء مہین کہ ایک ایکسٹریکٹڈ لیکوڈ ہے جو کہ ڈسڈینڈ ہے. اگر واقعی آپ اس کے اوپر غور کریں تو بہت ہی ایک ڈسگسٹنگ چیز لگتی ہے وہ. یہ تمہارا ایکچولی اوریجن ہے. بار بار یہ انسان کو یاد دلایا گیا ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ کہ تمہیں آنکھیں دیں دیکھنے کے لیے, کان دیے سننے کے لیے, دل دیے یہ اس لیے کہ تم اس سے صحیح چیز انالائز کرو, صحیح نتیجے پہ پہنچو. لیکن تم نہ کانوں کا صحیح استعمال کرتے ہو, نہ آنکھوں کا صحیح استعمال کرتے ہو, اور نہ ہی دل کا صحیح استعمال کرتے ہو. دل کو بھی جو ہے وہ اپنی دنیا میں لگا کے رکھتے ہو, آنکھوں کو بھی, کانوں کو بھی پوری ہر بری حرکت سے, برے گاسپنگ سے, سلینڈرنگ سے, بیک بائٹنگ سے. قلیلم ما, کیوں کرتے ہو ایسا؟ بیکاز قلیلم ما تشکرون, تم میں سے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ انگریٹفل ہیں, ان کے اندر گریٹیٹیوڈ نہیں. یہ دیکھیے آپ لرنر پروفائل, اس کے اندر تمہارے اندر گریٹیٹیوڈ نہیں ہے. یہ وجہ ہے جو تم اتنی بے شرمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکراتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہو. ورس نمبر 9, جب تم دیکھو گے بار بار قیامت بیک اینڈ فورتھ کہ 12 نمبر کی وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ کہ جب تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اپنے سر جو ہیں وہ بے شرم میں جھکائے ہوئے ہیں, ریگریٹفل, اور کیا کہہ رہے ہیں اپنے رب سے کہ اب تو ہم نے دیکھ لیا, اب تو ایک بار ہمیں واپس بھیج دے. ظاہر ہے کہ امتحان تو اسی چیز کا اللہ تعالیٰ لے رہا ہے نا کہ بنا دیکھے, اللہ تعالیٰ کو بنا دیکھے, جنت اور جہنم کو بنا دیکھے اس کے اوپر یقین کرو, اور اس کو اس ایمان کے بعد پھر یہ اپنا تمہارا لائف سٹائل ہونا چاہیے پورا کا پورا جو لرنر پروفائل ہے. اگر اس اللہ کو, اللہ کے فرشتوں کو, جنت اور جہنم کو دیکھ لیا تو امتحان ہی ختم ہو گیا پھر تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ مجرم لوگ جو ہیں اس طرح کی بیوقوفی کی باتیں کریں گے. اگر اللہ تعالیٰ 13ویں آیت میں جواب دے رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا پہلے دن. یہ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, امتحان لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی, پہلے دن ہی سب کو ہدایت دے کے دنیا میں بھیجتا. لیکن وہ میننگ لیس چیز ہوتی, وہ اصل چیز جو ہے کہ وہ یہاں بھیج کے اور اس کا امتحان لیا جا رہا ہے. جو پاس ہوں گے امتحان میں ان کو جنت ملے گی, اور جو فیل ہوں گے, اس کے بارے میں آپ یہ دیکھیے قرآن میں کتنی کلیئرٹی کے ساتھ کہا گیا ہے. پورا قرآن چھان ماری آپ, جگہ جگہ یہ کہا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کہ میں جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا, یعنی وہ اوور فلو ہو رہی ہوگی. لیکن جنت کے بارے میں آپ کو ایک ورڈ بھی نہیں ملے گا, ایک پوری آیت بھی نہیں ملے گی کہ جنت جو ہے وہ انسانوں سے بھری ہوئی ہوگی. کیوں؟ بڑی سمپل سی بات ہے کہ برائی پہ جو اس وقت جو دنیا ہے, برائی پہ جو چل رہی ہے, بہت آسانی سے چل رہی ہے برائی پہ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ واسٹ میجورٹی آف us آر ہیڈنگ ٹوورڈز جہنم, یعنی جو بہت بڑی ہماری تعداد ہے وہ جہنم کی طرف دوڑی چلی جا رہی ہے. اس لیے جہنم جو اوور فلو ہوگی. جنت کے بارے میں کہیں ذکر نہیں اللہ تعالیٰ کا کہ جنت جو ہے وہ انسانوں سے بھری ہوئی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ کر ہی نہیں رہے یہ لوگ, نہ ایمان کی صحیح سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, نہ اس کے اوپر سے پھر یہ جو لرنر پروفائل کا جو اسٹرکچر ہے یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ جو کر رہے ہیں وہ بس قرآن رٹا دیتے ہیں, جا کے عالم اور فاضل کی ڈگریاں کرا دیتے ہیں. لیکن یہ جو قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ جنت کا جو راستہ ہے یہ راستہ ہے پورا,
کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی ایمانیات کی کہ نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پہ آپ نے پورا اپنی زندگی جو ہے لرنر پروفائل کی زندگی بنائی ہے کہ نہیں بنائی ہے. تو یہ وجہ ہے جو بار بار قرآن میں کہ جہنم کو تو بھر دوں گا میں، لیکن جنت کے بارے میں بلکہ اشارات کچھ ایسے ملتے ہیں کہ وہ خالی پڑی رہے گی وہ ایکچولی، یعنی ہر انسان کے پاس جو ہے وہ ایک ایک دنیا کے برابر ایک ایک فیملی رہا کرے گی، اس طرح اتنی خالی ہوگی وہ جنت. ان لوگوں سے کیا کہا جائے گا جن کو جہنم سے بھرا جا رہا ہے؟ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم. اب تم اس چیز کا عذاب، اس عذاب کا مزہ چکھو اس دن، اس دن کا جس دن کو تم نے بھلا دیا تھا، تو ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کوئی ظلم نہیں کر رہا ہے. تم نے پہلے اللہ کو بھلا کے رکھا پوری زندگی میں، جب تمہیں بتایا جاتا تھا کہ اصل جنت کا راستہ یہ ہے، تو تم کسی اور کچھ اور سمجھتے تھے کہ ہم کسی اور شارٹ کٹ سے جنت میں پہنچ جائیں گے. جنت میں پہنچنے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. جنت میں پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے جو اللہ کے رسول نے اور اللہ کی کتاب سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. وذوقوا العذاب الخلد بما کنتم تعملون، جو تم کرتے رہے ہو اس کے نتیجے کے طور پہ، اس کے ریوارڈ کے طور پہ تمہیں ایٹرنل پنشمنٹ ہے تمہارے لیے. اللہم احفظنا اللہم احفظنا. اب یہ دیکھیے اس میں پہلی آیت میں سجدہ سورہ سجدہ کی جو پہلی آیت میں جو سجدہ والی آیت ہے 15 نمبر کی، اس میں دونوں باتیں ہیں اصل میں. ایک تو وہ سجدہ ہے جو ہم نے کیا آج کی تراویح میں اور جو ہم ہمیشہ قرآن پڑھتے میں سجدہ کرتے ہیں، لیکن صرف وہی سجدہ نہیں ہے. یہ صرف وہی سجدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اور سجدہ وہ ہے جب ہم اللہ کے انسٹرکشنز کو، اللہ کی ہدایت کو سنتے ہیں، جو ابھی دیکھا ہم نے کہ اللہ کی ہدایت کی کتاب ہے یہ، تو اس کے لیے بھی پھر ہم پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ سرنڈر کر کے گزارتے ہیں، پوری کی پوری اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتے ہیں. یہ وہ سجدہ بھی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ بس ہمارے سامنے یہ آیت پڑھی جائے تو ہم ایک بار اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں اور اس کے بعد نکل کے پھر اپنے چونا لگا رہے ہیں ایک دوسرے کو، بے ایمانیاں کر رہے ہیں، دھوکے بازی کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت یا اللہ کے رسول نے جو ہمیں سجدہ کرنا سکھایا ہے اس کا ہم نے حق ادا کر دیا. ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. یہ سجدہ بھی ہے جو ہم نے کیا، لیکن اصل سجدہ جو ہے وہ ساری زندگی کا سجدہ ہے کہ پوری کی پوری زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے اکارڈنگلی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے. ابھی دیکھیے ان لوگوں کا کیریکٹرسٹک بتایا. 15 آیت 15 میں سجدہ آیت ہمارے سجدے کی آیت تھی. 16 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جو راتوں کو اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، سبحان اللہ، یدعون ربهم خوفا وطمعا. جو راتوں کو اپنے بستر چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے رب کو خوف سے اور امید سے پکارتے ہیں. خوف کائے کا کہ جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو ہم سے مسٹیکس ہوئی ہیں لائف میں، اس کا کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہ دے، اور اس امید میں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ رہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللهم اجعلنا منهم. اللهم ربنا تقبل منا. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. کہ وہ راتوں کو اٹھتے ہیں اپنے بستروں پہ سے اللہ تعالیٰ کو خوف میں اور امید میں پکارنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مال دیے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ ان کی کیریکٹرسٹک بتائی گئی ہے 16 نمبر کی آیت میں، یہ سجدے کی آیت کے فوراً بعد. اور کوئی انسان، کوئی ایک نفس بھی، ایک سول بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو کہ کیا چیز ہے جس کا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ریوارڈ دے گا ان کے اعمال کا. آن دا کانٹریری بار بار جنتی لوگوں کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں، اور جہنم کا، کہ جو لوگ
اللہ تعالیٰ کے مشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. جب بھی وہ آگ کے عذاب سے بھاگ نکلنا چاہیں گے, دوڑنا چاہیں گے وہ اندر سے, تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ تم ایسا نہیں کر سکتے, ایسا تم نہیں کرنے دیا جائے گا. ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ یکذبون, جو تم ریجیکٹ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کو, اس کے بدلے میں تم آگ کا مزہ چکھو. اور اس سے پہلے, قیامت سے پہلے, جہنم کی عذاب سے پہلے, ہم یہاں پر بھی اس زندگی میں بھی ان کو قریب کا عذاب چکھائیں گے. وہ یہاں کا عذاب کس لیے چکھاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ لعلہم یرجعون. جو دنیا میں عذاب دیتا ہے, جو دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ ٹیسٹ ڈالتا ہے یا کسی مصیبت میں ڈالتا ہے, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں, دور نہ بھاگیں اللہ تعالیٰ سے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی جائیں, 22 نمبر کی ورڈ سے, کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے سنائی جائیں اور وہ اس سے دور بھاگے. انا من المجرمین منتقمون, ان مجرموں سے, ان کرمنل سے ہم ضرور بدلہ لیں گے, جن کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں اور وہ اس سے منہ موڑتے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا ہے 23 نمبر سے. یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ اس میں یہ میں نے خاص طور سے اس کو نوٹ کی ہے, اس آیت کو 23 نمبر کی, کہ مسلمانوں میں ایک بڑی, ظاہر ہے بہت ساری جہالتیں ہیں, بھری پڑی ہیں ٹاپ ٹو ٹو. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ عربی کوئی اسپیشل زبان ہے دین کی, صرف اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدر ٹنگ تھی وہ, اور قرآن اس کتاب میں آیا ہے. اس کو یہاں تک گڑھ کے پہنچا دی ہے بات کہ وہ جنت کی زبان عربی ہوگی. ابھی دیکھیے آپ, اس سے پہلے سینکڑوں انبیاء آئے ہیں اور بہت سی کتابیں آئی ہیں, اور وہ عربی زبان میں نہیں تھی اللہ کی طرف سے. تورا جو کتابیں ہم جانتے ہیں, تورات, زبور اور انجیل, عربی زبان میں نہیں ہے, وہ اللہ کی کتابیں, اللہ کے رسولوں پہ نازل ہوئی. وہ ہم سے پہلے مسلمان تھے وہ لوگ, بنی اسرائیل, ہم سے پہلے والی جو سیکٹ تھا مسلمان تھے وہ لوگ. عربی سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. ہر زبان اللہ تعالیٰ, ہر زبان اللہ کی زبان ہے. یہ اگر اللہ کا رسول, آخری رسول انڈیا میں آتا, 100% ہندی میں اتارتا اللہ تعالیٰ اپنا کلام, 100%. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے یہ کہ وہ جن لوگوں کو ایڈریس کرتا ہے وہ انہی کی زبان میں کتاب اتارتا ہے. بس یہ اتنی سگنیفیکنس, اتنی امپورٹنس ہے عربی کی, نہ اس سے 1% کم, نہ اس سے 1% زیادہ. اب یہاں 13 نمبر کی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ان کو وجعلنا ہدی لبنی اسرائیل, جو تورات جو تھی وہ ہیبرو میں تھی, اللہ کی کتاب تھی, اللہ کے رسولوں پہ اتاری گئی تھی مسلمانوں کی ہدایت کے لیے. یہ لکھا ہوا ہے ہدایت کے لیے بھیجی گئی تھی تورات. ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کی لینگویج تو ہیبرو تھی, مگر چونکہ وہ اللہ کی اسلام کی زبان ہے تو اس کو عربی میں. مطلب اسٹوپڈ چیزیں جو ہیں مسلمانوں نے اپنے لیے گھڑ کے رکھی ہوئی ہیں, اور اس کو بنیاد بنا کے پھر وہ عربی کو لے کے ایک عجیب انہوں نے ایک پورا کا پورا ایک کہنا چاہیے ایک انبلیویبل دینی اسٹرکچر کھڑا کر دیا ہے لینگویج کو لے کے صرف. اب یہ بتایا گیا ہے کہ جو تورا جو ہیبرو میں تھی اس کو وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون, کہ وہ ان میں سے کافی لوگ جو تھے وہ لیڈرز بنے تھے اللہ تعالیٰ کے دین کے, اللہ تعالیٰ کے مشن کو لے کے اٹھتے تھے تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت دیں. ظاہر ہے انہی کی زبان میں, جو لوگ انسان جو زبان جانتے ہیں انہی کی زبان میں ان کو ہدایت دیں. سورہ احزاب شروع ہوتی ہے, جیسا میں نے کہا یہ بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے مدینے کی, اور یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مشن کے دشمن تھے ان کا اللہ کے رسول پہ اور اللہ کے مشن پہ آخری حملہ کیا تھا انہوں نے, اور بہت بڑا حملہ کیا تھا. احزاب کا مطلب یہ ہے کہ کافی سارے ٹرائبس, کافی ساری گینگز کرمنلز کی, سب لوگ اکٹھا ہو کے, صرف قریش مکہ نہیں تھے اس میں. روایت میں آتا ہے کہ 10,000 لوگوں کا لشکر لے کے مدینے کو جس طرح سے آج غزہ کو سیج کیا ہوا ہے, چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے, اسی طرح سے مدینے کو سیج کیا ہوا تھا چاروں طرف سے. اس کی داستان ہے, اس میں پوری اسٹوری ہے کافی ڈیٹیل میں. اس کو ہم تھوڑی سی جو کی ہیں, کافی ساری چیزیں ہیں, ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ان کو ون بائی ون. اور
منافقین کا کیا رول ہے, اندر سے جو انٹرنل اسنیکس ہوتے ہیں وہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم کو ویک کرنا چاہ رہے تھے, کس طرح سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اصل میں کیا ہوتا ہے ہمیشہ سے کہ کسی مشن سے لوگ دشمنی اگر کرتے ہیں تو مین آف دا مشن کو ٹارگیٹ کرتے ہیں ہمیشہ سے, اس کو کیریکٹر, اس کے کیریکٹر کو, اس کی پرسنالٹی کو اٹیک کر کے اس کو ڈیمین کر کے ڈی بیس کرتے ہیں تاکہ مشن اپنے آپ ختم ہو جائے. تو یہی معاملہ منافقین کا تھا, خاص طور سے مدینے میں. یہ کوشش کی گئی, ناکام کوشش مکے میں قریش کی طرف سے, مشرکین کی طرف سے, اور ایک بہت میسو اٹیک کیا گیا منافقین کی طرف سے مدینے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹارگیٹ کیا جاتا تھا, ان کی فیملی کو بھی ٹارگیٹ کیا جاتا تھا. اس کی کچھ سٹوریز ہیں اس سورہ میں. پہلی اور دوسری آیت میں کہ ان مجرموں, ان کافرین اور منافقین کو وہ فالو مت کرو, اور تم تو صرف اس چیز کو فالو کرو جو اللہ نے تمہیں, وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ, جو اللہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر نازل ہوا ہے اس کو فالو کرو تم. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے, علیم بھی ہے, وہ خبیر بھی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے تمہارے ساتھ, کس کا کیا ریئیکشن ہے تمہارے مشن کے تعلق سے. آیت نمبر 4 میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں, ظاہر ہے کافی زیادہ تھیں, ان کی ڈیٹیلز ہیں ہمارے پاس. ان میں دو جو شادیاں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان کو مجرموں نے ٹارگیٹ بنا کے کافی اسکینڈلائز کیا, اس کو بڑے اسکینڈل بنائے دو شادیوں پہ. پہلی شادی جو تھی وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے تھی. اس کا اسکینڈل کیا بنایا, ایج گیپ, ایج کا ڈفرینس, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کافی بڑی تھی اور سیدہ عائشہ جو تھیں وہ بہت کم عمر تھی. ڈپینڈنگ اپون کون سی روایت کو قبول کرتے ہیں, 35 سے 45 سال کی, 40-42 سال کا ڈفرینس تھا دونوں میں. اس کو بہت اسکینڈل بنایا دین کے دشمنوں نے. جبکہ شریعت میں اخلاقاً بھی, ایتھیکلی بھی اور اسلامکلی بھی کوئی ایج کا کوئی بار نہیں ہے شادی کے لیے, کوئی بار نہیں ہے. ایڈلٹ پیوبرٹی ہے بس اس کی کنڈیشن, اس کے علاوہ کوئی بار نہیں ہے. ایک تو اس شادی کو بہت اسکینڈلائز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کا کیریکٹر اساسینیٹ کرنے کے لیے. دوسری جو چیز کی وہ کی سیدہ زینب, جن کی پہلی شادی انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے سے کی تھی, زید بن حارثہ سے, جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلے بڑے تھے. تو ان سے انہوں نے اپنی فرسٹ کزن جو تھی, ان کی کزن تھی سیدہ زینب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان سے شادی کر دی تھی. اب چونکہ یہ غلام تھے, زید بن حارثہ, سیدہ زینب ظاہر ہے کہ قریش کے بڑے خاندان کی, بڑی فیملی کی, ایلیٹ کی بیٹی تھی, تو کسی طرح سے ان کا نباہ نہیں ہو سکا. تو ان سے طلاق جو ہوئی سیدہ زینب سے, زید بن حارثہ کی, تو اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ تھی. سیدہ عائشہ سے جو شادی کروائی اس میں بھی یہ پلاننگ تھی کہ ایج ہیز نو بار, لوگ دنیا کچھ بھی کہتی رہے, لوگ کچھ بھی کہتے رہیں, دنیا والے, دنیا دار جو لوگ ہیں کچھ بھی کہتے رہیں, اللہ کی نظر میں اور اسلام میں اس کی کوئی دیر از نو پرابلم ایٹ آل. وہی چیز جو ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اگر وہ شادی ختم ہو جاتی ہے تو وہ آپ کی بہو نہیں ہو گئی تھی, کیونکہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ کوئی بایولوجیکل ریلیشن شپ نہیں ہے. تو اس سے بھی شادی, اس کو ایک بہت بڑا اسکینڈل بنایا تھا منافقین نے. تو یہ اس کا جواب ہے 4 نمبر کی آیت میں کہ دونوں چیزیں جو ہیں, ایک پرانی ایک قصے جو پہلے نکل چکا ہے قرآن میں, کہ کسی کوئی شوہر جو ہے اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ نہیں یہ تو تمہاری, میں تو تم مجھ سے حرام ہو گئی ہو, تم تو میری ماں کی طرح ہو, تو اس سے وہ ماں نہیں ہو جاتی. اور اسی طرح منہ بولا بیٹا جو ہے وہ صرف یہ کہنے سے کہ یہ میرا بیٹا ہے وہ بیٹا نہیں ہو جاتا. اور کیوں کلیریفائی کیا ہے اس کو, اس کی وجہ صرف وہی ہے کہ انہوں نے سیدہ زینب سے نکاح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بلکہ اس کے بارے میں حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آپس میں رائیولری ہوتی ہے وائز میں, آپس میں جن کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں, تو سیدہ زینب اس طرح کی ٹانٹنگ بھی کرتی تھیں آپس میں کہ صرف میری ہی شادی ہے, میرا ہی نکاح ہے جو آسمان پہ ہوا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ ذکر کیا کہ ہم نے رسول سے اس کا نکاح کروا دیا سیدہ زینب کا. تو ایک چیز جو اسلامک ہسٹری میں اور روایات میں ملتی ہے. تو یہ دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں شریعت کے اعتبار سے جو اس سورہ میں کور کی گئی ہیں. 9ویں آیت میں ورس نمبر 9 میں کہ وہ چاروں طرف سے حملہ آور ہو گئے تھے, تم مدینے کو ختم کرنے کے لیے آ گئے تھے, اور
لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو سیو کیا آندھی چلا کے کافی دن تک وہ سیچ کر کے رہے. آج بھی کچھ جو لوگ مدینے کے پرانے لوگ ہیں, میں جن کے ساتھ مدینے میں آس پاس گھومتا پھرتا ہوں, وہ لے جاتے ہیں وہ جگہیں دکھانے. آپ نے بھی دیکھی ہوں گی خندق کا جو آثار جو بچے ہوئے ہیں, بلکہ اب تو ختم ہی ہوتے جا رہے ہیں, لیکن وہ آج بھی وہ چیزیں موجود ہیں جہاں پر کہ ٹرینچز کھود کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کی ٹیم نے مدینے کو ڈیفینڈ کیا تھا اس آرمی کے خلاف, تو اس کو ناکام کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. ایک اور چیز اس میں بتائی گئی ہے کہ 10 نمبر کی آیت میں کہ دو طرف سے, ایک تو کفار قریش حملہ ور ہوئے تھے سارے لوگ مل کے, اور دوسری طرف سے یہود نے وہی حرکت کی تھی, بالکل ایگزیکٹلی وہی حرکت جو آج انہوں نے غازہ میں کی ہے. ایگزیکٹلی وہی حرکت کیا تھی وہ, کہ ابھی جنوری میں ایگریمنٹ کیا انہوں نے سیز فائر کا, اور فوراً توڑ دیا وہ ایگریمنٹ. ابھی کیا سب کے سامنے, سب کے سائن ہیں اس میں, امریکہ بہادر کے بھی سائن ہیں اس میں, ایجپٹ کے بھی سائن ہیں, قطر کے بھی سائن ہیں, لیکن اس کو توڑ دیا. وہی کی وہی چیز انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایگریمنٹ کیا تھا مدینے میں. تو وہ ایگریمنٹ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے 10ویں نمبر کی آیت میں کہ باہر سے جو خطرہ تھا وہ تو تھا ہی, لیکن اندر سے یہودیوں نے بھی اپنا ایگریمنٹ جو کیا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, وہ ایگریمنٹ توڑ دیا, اور پیچھے سے وہ بیک سٹیبنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے, ریڈی تھے بالکل, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ناکام کیا, اور اس کا پھر ان کو بڑی پرائز پے کرنا پڑی. اس کے ساتھ ساتھ تیسرا جو خطرہ تھا, جیسے ایک سیدھے آؤٹ رائٹ مشرکین تھے جو مکے سے آئے تھے, ایک یہود تھے, اور ایک وہ تھے انٹرنل اسنیکس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم میں شامل تھے. مسلمان کہلاتے تھے اپنے آپ کو, نمازیں پڑھتے تھے, روزے رکھتے تھے, تھوڑا بہت خیرات صدقات بھی کرتے تھے, تھوڑا بہت انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھواتے تھے, لیکن اندر سے بہت زیادہ نقصان پہنچاتے تھے وہ اللہ کے مشن کو. ان کو بھی کہا گیا ہے وَيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدْنَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ إِلَّا غُرُورًا. اب چونکہ اتنی بڑی تعداد میں دشمن چاروں طرف سے گھیر لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی ٹیم کو, کہ اب یہاں پر وہ اندر سے شک اور شبہ پھیلا رہے تھے, ڈاؤٹ پھیلا رہے تھے لوگوں کے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ کہاں گیا. اندر سے ویک کر رہے تھے لوگوں کو, بجائے اس کے کہ ان کو اسٹرینتھن کرتے. اور چلو اب گھر واپس چلو, کیونکہ ہمارے بیوی بچے خطرے میں ہیں. 13 نمبر کی آیت, یہ اندر سے انٹرنلی یہ باتیں پھیلاتے تھے. وہ اندر سے بیسیکلی مشن کو ویک کر رہے تھے, چھوڑ کے چلو اس چیز کو, اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے, بہت خطرہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کے باوجود کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے وعدہ کر کے نکلے تھے کہ ہم چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے آپ کو, اس کے باوجود یہ حرکتیں ان کی یہ دل کی بیماری اور نفاق اور بزدلی سامنے آ گئی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر نقصان پہنچانا چاہتا ہے کسی کو تو تمہیں کون بچا سکتا ہے اسے. تم گھر چلے جاؤ گے تو تم اس سے نقصان سے بچ جاؤ گے کیا یہ سمجھتے ہو تم کہ تم یہاں سے چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے, گھر میں جا کے بیٹھ جاؤ گے تو کسی نقصان سے بچ جاؤ گے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو کیا تم سارے کفار, سارے منافقین اور سارے یہود مل کے کیا اس کو روک سکتے ہو کیا؟ یہ چیلنج کر رہا ہے اللہ تعالیٰ 17 نمبر میں. اور یہ بار بار کہتے تھے کہ اب ہمارے ساتھ چلو, تم یہاں مت رکو. آنکھیں گھما کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے تھے جیسے کہ موت طاری ہو گئی ہے ان کے اوپر, بالکل موت کا خوف طاری ہو گیا ہے. اور بڑے حملے کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, نہیں بخشتے تھے ان کو کسی بھی طرح سے. تھوڑی سی بھی ویک مومنٹ آتے تھے, ویک سچویشن آتی تھی تو بری طرح سے حملے کرتے تھے. اور چاہتے تھے کہ کسی طرح بھاگ کے وہاں سے ڈیزرٹ میں جا کے, صحرا میں جا کے بدوؤں کے ساتھ چھپ جائیں. بڑی بہترین تصویر کھینچی ہے اللہ تعالیٰ نے 20 نمبر کی آیت میں. آج بھی مسلمانوں کا, منافقوں کا یہ حال ہے, جو جس طرح سے اللہ سے ڈرنا چاہیے اس طرح سے وہ اللہ کے دین کے دشمنوں سے ڈرتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیے آپ کے مومنین کا کیا کیریکٹر تھا. بہت خوبصورت آیت ہے یہ 22 نمبر کی, کہ جب مومنین نے, اللہ کی ٹیم کے کمیٹڈ لوگوں نے, رسول کی ٹیم کے کمیٹڈ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے ان کو منافقوں نے, مجرموں نے,
تو وہ کیا فرماتے ہیں، ان کی زبانوں سے کیا نکلتا ہے کہ یہ تو وہی چیز ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا. اینڈ وزادہم ایمانا، یعنی آپ دیکھیے خطرے میں گھرے ہوئے ہیں لیکن ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا ہوا ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یہ زندگی جو ہے تمہیں امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، مصیبتیں ڈالیں گے تمہارے اوپر، آزمائیں گے تمہیں. کل ہی ہم نے پڑھا ہے کہ ایسے ہی پہنچ جاؤ گے جنت میں. ابھی تمہیں آزمایا ہی نہیں گیا ہے کہ جو پہلے کے لوگوں کو آزما چکا ہے. کل ہی نکلی ہے نا یہ آیت. تو ظاہر ہے کہ جو اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ دین ہمارا ہے کیا اصل میں، ان کا ایمان جو ہے وہ اور بڑھ گیا مصیبتیں دیکھ کے. اور جو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی، جو مجرم تھے، کرمنل تھے، وہ اس سے اور ویک ہوتے چلے گئے. 22-23 نمبر کی آیت میں بہت خوبصورت پکچرائز کیا ہے ان کو کہ اصل ریئل کیریکٹر والے مسلمان کیا ہوتا ہیں. اور یہ کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ 24 نمبر میں یہ بتا ہر اس طرح کی سچویشن بتا کے کہ دین کے اصل ماننے والے کون ہیں اور دین کے دشمن کون ہیں. ان کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا پریشر کیوں ڈالتا ہے مسلمانوں پہ. اس لیے لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم، کہ وہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے سچے لوگ کون ہیں اور منافق کون ہیں. یہ پرپز ہوتا ہے ٹیسٹ ڈالنے کا. اور جب یہ سیج ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا ان کے اوپر، اسٹارم بھیج دیا اور وہ سب بھاگ کھڑے ہوئے. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان انٹرنل اسنیکس جو تھے دونوں، یہود کو بھی اور منافقین کو بھی ایک سبق سکھایا. they were taught a very good lesson. کافی ان کی پٹائی کروائی اور ان کو گھروں سے اور اپنے سے نکال کے بھگایا گیا وہاں سے کہ صفائی کا ٹائم آ رہا ہے نا بالکل. اینڈ اس کے بعد پھر جیسا میں نے کہا کہ اس کے بعد سے مسلمانوں کا جو عروج ایسنٹ جو شروع ہوتا ہے وہ صدیوں چلتا ہے. پھر احزاب کے بعد سے شروع ہو گیا تھا وہ. اس کے بعد پھر فتح مکہ ہوئی، اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ایک فتوحات کا ایک طویل سلسلہ چلتا رہا. اور اس کے بعد الحمدللہ اسلام بیکیم سپر پاور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی بیویوں کو کہہ دو کہ اصل جو ایمان، ریئل جو ایمان آخرہ کا، ایمان کا جو ریئل تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے یہ پریشانیوں کی زندگی ہے. اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، جنت کی زندگی ہے. تو تم کہہ دو ان سے کہ اگر تم صحیح میں ایمان لائی ہو، ایمان اسلام میں داخل ہوئی ہو، تو پھر تم دنیا کی جو اٹریکشن ہے، دنیا کی جو ڈیزائرز ہیں ان کو چھوڑ دو. اور اگر تم ایسا نہیں چھوڑتی ہو، آیت نمبر 28 میں، تو میں تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں. چوز بٹوین دا مشن اینڈ دا ورلڈلی لائف. کیونکہ بہت چیلنجنگ، بہت ڈیفیکلٹ حالات تھے اس وقت مسلمانوں کے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن اگر تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول چاہیے تو تمہارے لیے آخرت کا بہت خوبصورت گھر تیار کر کے رکھا ہوا ہے. یعنی تمہیں دنیا کے خوبصورت گھر چاہیے، یہاں کی اٹریکٹیو زندگی چاہیے تو وہ بھی مل جائے گی تمہیں، تم میری زندگی سے چلی جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اپنی ازواج مطہرات کو، امہات المومنین کو یہ آپشن دے دو. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو چوز کرو اور من کن اجرن عظیما، تمہارے لیے گریٹ ریوارڈ رکھا ہوا ہے، بہت بڑا اجر تمہارے لیے ہم نے رکھا ہوا ہے آخرت میں. اس میں دونوں چیزیں 30 اور 31 نمبر میں بتائی گئی ہیں کہ اگر جو لوگ مشنری ہوتے ہیں ان کی غلطیوں پہ ڈبل پنشمنٹ ہے 30 نمبر 31 میں، اور ان کے اچھے کاموں پہ ڈبل ریوارڈ ہے. اجرہا مرتین والعذاب الضعفین، دونوں چیزیں ڈبل ہیں ان کے لیے، اجر بھی ڈبل ہے اور ان کا عذاب بھی ڈبل ہے. ظاہر ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کا مشن لے کے لوگ اٹھے ہیں تو یہی ہونا چاہیے. جسٹس ڈیمانڈس کے اسی طرح کا ریوارڈ ہونا چاہیے اور جسٹس ڈیمانڈس کی اسی طرح کی پنشمنٹ ہونا چاہیے. تھرٹی 35 نمبر آیت میں پھر بہت خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے سمرائز کیا ہے اسلامک کیریکٹر. انڈیڈ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. بیوٹیفل ہے یہ. اس کو 35 نمبر کی آیت کو اچھے سے دیکھ لینا چاہیے کہ انڈیڈ مسلمان عورتیں، مسلمان مرد، مومن عورتیں، مومن مرد،
کنٹینٹ عورتیں کنٹینٹ مرد، آنیسٹ عورتیں آنیسٹ مرد، پیشنٹ عورتیں پیشنٹ مرد. دیکھیے پوری آ گئی اس میں. ہمبل عورتیں ہمبل مرد. یہ پوری کی پوری آپ کو ایک کے بعد ایک لرنر پروفائلز نظر آئیں گی. جنرس عورتیں جنرس مرد، یہ بھی آ گیا. دا مین ہو گارڈ دیئر پرائیویٹ پارٹس، اور عورتیں جو اپنے حفاظت کرتی ہیں اپنے فروج اہم. والذاکرین والذاکرات، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ یہ وہ ذکر نہیں ہے جو تسبیحیں گھما گھما کے لوگ ذکر کرتے ہیں، بلکہ قدم قدم پہ آنیسٹی، ڈس آنیسٹی، پیشنس، امپیشنٹ، جنروسٹی، اسٹنجینس، یہ ہے ذکر اللہ. ان کے لیے لہم مغفرتن و اجر عظیمہ. دیکھیے آپ ایگزیکٹلی وہی کی وہی چیز کہ آپ کے یہ آپ کا کیریکٹر ہے اگر، تو یہ اجر عظیم یہ سامنے ٹاپ پہ پیک جنت. اللہ تعالیٰ بالکل قرآن، ہمارا اسلامک اسٹڈیز کا پروگرام، اور قرآن کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، بالکل ایسا لگے گا کہ اس کا مرر ہے. الحمدللہ یہ چیز کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کوئی میٹر ڈیسائیڈ کر دے. یہ ہے میٹر ڈیسائیڈ، ہے نا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ڈیسائیڈ کر کے دے دیا ہے. ابھی پچھلی آیت میں 35 نمبر 36 نمبر میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ ڈیسائیڈ کر دیا گیا ہے تو کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے یہ کہ وہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز چوز کریں. آپشنل نہیں ہے یہ آپشنل سبجیکٹ نہیں ہے، یہ مینڈیٹری سبجیکٹ ہے. یہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. ابھی دیکھیے ہم سورہ فاتحہ کی آیت میں جو آخر میں کئی بار اس بات کو ہم قرآنک سیشنز میں بھی لے چکے ہیں، یہاں پر بھی آ چکی ہے یہ بات کہ ہم جب ولد پڑھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو وہ یہود وہ دور بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے مجرم، ان کی بات ہو رہی ہے. یہی بولتے ہیں نا، ہمیں یہی بتایا گیا ہے، ہمارے بزرگوں نے، علماء نے یہی بتایا گیا ہے. غلط بتایا گیا. یہ دیکھیے آپ کیا ہے، فقط ضل ضلالا. یہ ہیں وہ ذلیل، وہ دلال اسٹریٹ لوگ، جو لوگ دلالت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ. ہم لوگ مسلمان 36 نمبر کی آیت جو ہے 35 اور 36 کو پڑھ لیجیے آپ، کھول کے رکھ دے گی یہ کہ آپ جب ولد پڑھتے ہیں تو اپنے بارے میں سوچا کریں. یہود کے بارے میں نہیں سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں بات کر رہا ہے، ہم ہی جو ضلالت میں پڑے ہوئے ہیں ان سب چیزوں کو چھوڑ کے جو 35 نمبر کی آیت میں گزری ہیں. پھر ایکچولی جو میں نے آلریڈی کور کر دیا 37 نمبر کی آیت سے وہ چیز زید رضی اللہ عنہ کی اور سیدہ زینب کی کہانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ریلکٹنٹ تھے. چونکہ دیکھیے رسول اللہ کے رسول تو تھے وہ، لیکن انسان تھے وہ. اللہ جو یہ مجرم ان کی طرف چاروں طرف سے گھیر گھیر کے اٹیک کرتے تھے ان کے اوپر، اس کا ظاہر ہے کہ ان کے اوپر افیکٹ ہوتا تھا. انسان تھے وہ، نارمل ہیومن بینگ تھے لائک اس. تو وہ ڈرتے تھے اس چیز سے کہ میں ایسا نہیں ہو کہ زینب سے میں نکاح کر لوں جو کہ میرے بیٹے کی ڈیورسڈ وائف ہے، ایک طرح سے میری بہو رہ چکی ہے وہ اس رشتے سے، تو لوگ کیا کہیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں کی فکر مت کرو، صاف صاف الفاظ میں کہا ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. اللہ کے سوا کسی اور سے مت ڈرو تم. یہ جو تم شادیاں کر رہے ہو شریعت کے اعتبار سے، اخلاق اعتبار سے پرفیکٹ ہیں، بس یہ کافی ہے تمہارے لیے. کسی کے کہنے، کسی کے ملامت کرنے سے، کسی کی کرٹیسائز کرنے سے، کسی کے نام رکھنے سے، وکفا باللہ حسیبا. اللہ از انف ایز این اکاؤنٹنٹ ٹو ٹیک یور اکاؤنٹ. تم کسی لوگوں کے ڈر سے وہ باتیں مت سنو اور مت کہو، سوچو ان باتوں کے بارے میں جو لوگ اپنی جہالت کے اعتبار سے بناتے ہیں. اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، وہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو اندھیرے سے اجالوں میں لے کے آ جائے. یہ مقصد اللہ تعالیٰ کا. یہ سب چیزیں جو کرتا ہے وہ وہی ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کون لوگ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کون اللہ کے اور اللہ کے رسول کی جو شریعہ کمپلائنٹ لائف ہے اس پہ اٹیک کر رہے ہیں، اور کون لوگ جو ہیں وہ صرف یہ سوچ کے کہ ہاں اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، اللہ کا رسول کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی چیز برائی کی بات نہیں ہے.
ایک اور چیز 49 نمبر کی آیت میں پہلے بھی آ چکی ہے کہ جو عدت کا جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے وہ بھی ایک بہت ہی کنفیوز کانسیپٹ ہے، لوگوں نے اس کو پھیلایا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ اس میں بھی ہمارے اپنے دین پڑھانے والوں کی غلطی ہے کہ وہ ہر ڈیورس کے بعد لڑکیوں کو، عورتوں کو گھر پہ بٹھا دیتے ہیں ایک لمبے وقت کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہوا ہے جیسا کہ سیدہ زینب کے ساتھ ہوا تھا تو پھر کوئی عدت نہیں ہے. زید بن حارثہ اور سیدہ زینب کے بیچ میں کوئی فزیکل کانٹیکٹ ہوا ہی نہیں تھا بالکل بھی، تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے. آپ آج طلاق دیں، کل نکاح کر لیں. اور یہی چیز جو ہے پہلے آ چکی ہے کہ اگر وڈو ہے کوئی جس کا کوئی شوہر مر گیا ہے، یا ایون ڈیورس، اگر آج اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی وومن تھی، اگر وہ آج پریگننٹ ہوتی ڈیلیوری ہوتی ہے، کل اس کے بعد پھر کوئی عدت نہیں ہے. اصل مقصد جو ہے عدت کا وہ صرف یہ ڈٹرمن کرنا ہے، یہ چیک کرنا ہے کہ اگر بچہ ہے تو اس کا نسب کس نسب کا ہے، وہ کون اس کا باپ ہے. یہ مقصد ہے عدت کا. اتنی پریشانیوں میں گھیرا ہوا تھا مجرموں نے اللہ کے رسول کو، تو اللہ تعالیٰ ان کو کام ڈاؤن کر رہا ہے. کس طرح کام ڈاؤن کر رہا ہے؟ 56 نمبر کی آیت میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ مجرم اگر تمہارے اوپر اٹیک کرتے ہیں، تمہیں پریشان کرتے ہیں، تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو ڈونٹ وری، یقیناً اللہ، ملائکہ اور مسلمان جو ہیں وہ تمہارے اوپر سلامتی اور سلام بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم بھی اللہ کے رسول کے اوپر بلیسنگز بھیجو. اللہ کے رسول کو جو پریشان کرتے ہیں، یقیناً شیورلی جو اللہ کے رسول کو پریشان کرتے ہیں، ان کو چاروں طرف سے گریف میں اور ڈسٹریس میں ڈالتے ہیں، ان کے اوپر دنیا میں بھی لعنت ہے اللہ کی اور آخرت میں بھی لعنت ہے. یہ 57 نمبر کی آیت ہے، اور اس کو ایکسٹینڈ کیا اللہ تعالیٰ نے. اسی آیت کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹینڈ کیا. یہ چیز صرف رسول کے لیے نہیں ہے، بلکہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، کہ وہ بھولے بھالے مرد اور بھولی بھالی عورتیں، مطلب جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، جنہوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، ان کی سلینڈرنگ جو کرتے ہیں بہتاناً اسما و مبینہ، ان کے ساتھ بھی یہی اللہ تعالیٰ کہ ان کو دنیا میں بھی ان کی لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر، اور آخرت میں بھی ان کے اوپر لعنت ہے. 59 نمبر کی آیت میں ڈریس کوڈ بتایا گیا ہے کہ مسلمان عورتوں کو کس طرح ڈریس اپ ہو کے باہر نکلنا چاہیے گھر کے باہر. 60 نمبر میں فائنل وارننگ دی گئی ہے منافقین کو کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو تمہیں اب تمہاری جان کا خطرہ ہے، اب تمہاری پٹائی کی جائے گی اور تمہیں ختم کر دیا جائے گا. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، کہ یہ لعنت زدہ لوگ ہیں، ان کو جہاں مل جائیں ان کو پکڑو اور ان کو مارو. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مجرموں کو ذلیل و خوار کرتا ہے. اور اس کے بعد یہ تو یہاں کی ذلت ہے، اس کے بعد یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. اب یہ نوبت پہنچ جائے گی ان کی کہ جس دن وہ آگ کو اپنے چہروں کی طرف آتے ہوئے دیکھیں گے، اس دن وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنی ہوتی. یہاں تو مذاق اڑاتے ہیں، انٹرنل فتنے پھیلاتے ہیں، نگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا سبیلا. ہم نے لوگوں کی باتوں میں، اپنے لوگوں کی انفلوئنسرز کی باتوں میں، بہکاوے میں آ کے ہم نے اپنی زندگی خراب کر دی. اور اسی کی مناسبت سے، اسی کے لنک کر کے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا ہے کہ جس طرح سے تمہیں پریشان کیا جا رہا ہے، تمہارے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں، جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں، سلینڈرنگ کی جا رہی ہے، تمہارے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں، اسی طرح سے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا اب جو تم حرکتیں کر رہے ہو وہ حرکتیں اصل میں بنی اسرائیل کی حرکتیں ہیں. بنی اسرائیل نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی کیا تھا. اس کے باوجود کہ وکان عند اللہ وجیہا، اللہ کی نظر میں پیور صاف ستھرا کیریکٹر تھا موسیٰ علیہ السلام کو. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر صاف ستھرا ہے، بنی اسرائیل کا کیریکٹر بھی بالکل صاف ستھرا، موسیٰ علیہ السلام کا کیریکٹر بھی صاف ستھرا تھا. جس طرح سے بنی اسرائیل مجرمانہ حرکت کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، بالکل وہی حرکتیں تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہو اور ان کی ٹیم ممبرز کے ساتھ کر رہے ہو. اور وارن کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اگر تم اللہ کا خوف رکھتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو،
ریئلی ایمان ہے تمہارے دلوں میں کہ اللہ سے ملاقات، یہ جو فرسٹ پلر جو ہے وہ بالکل کانسیپچولی کلیئر ہے، اسٹرانگ ہے، تو یاد رکھو کہ بات جو تمہیں کرنا ہے یہ فرسٹ لرنر پروفائل کے بالکل آنیسٹی، ٹروتھفل، سچی بات کرو گے تم، کوئی تمہاری بات میں جھوٹ، فریب، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. قولوا قولا سدیدا، اگر تم ایسا کرو گے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے ریفارم بھی کرے گا تمہیں، تمہاری ڈیڈس کو، کیریکٹر کو بھی بہتر کرے گا، اور جو تم سے غلطیاں ہوتی رہی ہیں چھوٹی موٹی ان کو معاف کرتا رہے گا. اب یہ دیکھیے امانت داری کتنی امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے دین میں. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، یہ ہم نے، یہ جو امانت ہے، یہ جو دین کی امانت ہے، یہ ہم نے زمین اور آسمان کو اور پہاڑوں کو آفر کی تھی. یہ پوری کی پوری ایمان لانے کا آپشن اور یہ تمام چیزیں جو تھیں، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہ بہت ہیوی چیز ہے. یہ امانت داری، خیانت بہت آسان ہے، خیانت کرنا ایک لمحے میں انسان کر دیتا ہے، امانت داری کے لیے بہت ہمت اور حوصلہ اور صبر چاہیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ امانت جو ہماری جو امانت تھی وہ ہم نے زمین اور آسمان اور پہاڑوں کے حوالے کی تھی. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، انہوں نے یہ امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس چیز کو قبول کر لیا. انہو کانا ظلوما جہولا. اب دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، امانت تو ایکسیپٹ تو کر لی وہ چیز، لیکن وہ اس کا حق ادا کرنا آسان نہیں ہوتا. تو اس کے لیے دو کیٹیگری اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پہ کہ ظلوما جہولا، وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ظلم کیا اپنے ساتھ اور اس امانت کے ساتھ خیانتیں کی. اور جہولا، یہ جہالت جو ہے، عربی کی جہالت جو ہے وہ ہماری اردو والی جہالت نہیں ہے. عربی میں جہالت کا جو ٹرم آیا ہے وہ صرف اردو والا، وہ بھی ہے، اس میں وہ بھی چیز شامل ہے، لیکن مور دین دیٹ. اردو کی جہالت کیا ہوتی ہے؟ صرف اگنورنٹ کو جاہل بولتے ہیں نا ہم، کہ اگنورنٹ ہے، وہ کچھ نہیں جانتا. عربی کی جہالت کو ایموشنز سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. ایموشنل ہے انسان، یعنی ایموشنز میں آ کے، جذبات میں آ کے، کمٹ کر کے اللہ تعالیٰ کے مشن کو کمٹ کر کے بڑے بڑے کام کر جاتا ہے وہ. اور پوری تاریخ ہمیں اس چیز کی ملتی ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے مشنری کام ہوئے ہیں وہ صرف جذبات سے ہوئے ہیں. تو وہ یہاں پہ جو جہولہ جو ہے یہ اس معنی میں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. ایک طرف امانت تو لے لی اپنے ہاتھ میں، لیکن ایک طرف خیانتیں کرتے رہے امانت لے کے، اور ایک طرف کافی جذبات کا فائدہ، پازیٹیو ایموشنز جسے ہم بولتے ہیں انگریزی میں، پازیٹیو ایموشنز، ان کے ذریعے ایموشنز کی طاقت کے اوپر، ایموشنز کی اسٹرینتھ کے اوپر بڑے بڑے کام جو ہیں اس امانت داری کے تعلق سے لوگ کرتے رہے. یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کے بدلے میں جیسا کہا نا کہ ایک ظالم نکلے امانت لینے والے، اور ایک ایموشنلی پازیٹیو اسٹرانگ نکلے. کیونکہ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، یہ جو پہلی کیٹیگری ہے ظالموں کی، اس لیے اس میں تاکہ ان میں جو منافق نکلے، انٹرنل اسنیکس جنہوں نے اندر سے بیٹھ کے ٹیم کو ویک کیا، اور والمشرکین والمشرکات جو باہر سے کھلے دشمن تھے، ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. یہ سورہ احزاب یہاں ختم ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ دو کیٹیگری کے تھے، اوپنلی مشرکین، اور انٹرنل اسنیکس، اندر سے منافقت کر کے انہوں نے مشن کو ویک کیا. اور جس کو یہاں جاہل جو ایموشنل ورڈ استعمال ہوا ہے وہ کون ہے؟ وہ دوسری کیٹیگری ہے، والمؤمنین والمؤمنات، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت رکھا ہے اور اجر رکھا ہے. سورہ سبا بھی شروع کی ہے. آج ٹائم دیکھ لوں، میرے خیال سے دیکھیں گے، اگر کل موقع ملا تو اس کو کور کریں گے. ظاہر ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ہدایت، آخری ہدایت انسانوں کی آخرت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بھیجی ہے، اس کے یہ چند امپورٹنٹ اور بہت قیمتی دن اور راتیں ہیں. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اگر موقع ملا تو اس کو بھی کل کور کرنے کی کوشش کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.